کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے, توبہ کرتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے. ماحول ایسا ہے, بہت سے لوگ اس میں مبتلا ہوئے ہیں. توبہ کا دروازہ اللہ نے کھول دیا, واپس پلٹ آؤ, واپس آ جاؤ. مایوسی نہیں ہے کہ ایک دفعہ کسی سے گناہ ہو گیا تو اب وہ بس آپ اسے نظریں پھیر لیں اور اس پہ لعنتیں بھیجنا شروع کر دیں, یا وہ اپنے آپ کو کہے میں تو ختم ہو گیا, میں تو نا 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 نا. اللہ کی ہاں رحمت ہے, سبقت رحمتی علی غضبی. اللہ فرماتے میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. آ جا, واپس آ جا. ماحول ہے لوگوں کو برائیاں کروا رہا ہے, واپس آئیں اور علماء سے رابطہ کریں, اہل اللہ سے رابطہ کریں. بھئی مجھ سے یہ گناہ نہیں چھوٹ رہا, کوئی طریقہ بتائیں چھوٹ جائے. آہستہ آہستہ انشاءاللہ چھوٹ جائے گا. ہم نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں جو گناہ کی لت پڑ چکی تھی, مگر ان کی زندگی سے الحمدللہ دیر سے نکلا مگر نکل گیا. تو ہمت والے لوگوں کی زندگی سے جلدی نکل جاتا ہے, کم ہمت لوگوں کی زندگی سے دیر سے نکلتا ہے, لیکن نکل جاتا ہے اگر کوئی چاہے گا. نہیں چاہے گا تو معاملہ خراب ہے. دوسرا ایک لت پڑتی ہے ڈراموں کی. وہ ڈراموں کی جو لت ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا, یہ لت بھی بڑی خطرناک ہے. اس میں آپ کو ٹائم پاس کرنے کے لیے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے. تو اس لت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کسی بزرگ سے رابطہ کریں یا کوشش کریں چھوڑنے کی. ایک اور چیز اس سے زیادہ ضروری ہے کہ مفید کاموں میں جب آپ ٹائم لگائیں گے, آپ اپنا فالتو ٹائم کسی ایسے انٹرٹینمنٹ کے کام میں لگائیں جو دلچسپی ہو اور اس میں فائدہ بھی ہو, تو اس سے آپ ان چیزوں سے بچ جائیں گے. دیکھو ڈاکٹر جب کسی کو سگریٹ چھڑواتے ہیں تو سگریٹ کا کوئی آلٹرنیٹ دے دیتے ہیں نا اس کو, جس سے ہیروئن چھڑوائی جاتی ہے اس سے کچھ آلٹرنیٹ دے دیا جاتا ہے, بھئی یہ ہیروئن کا متبادل ہے, کچھ دن یہ پھر یہ بھی چھڑوا دیں گے. تو جب آپ کو ڈراموں کی, لڑکیوں کو زیادہ عادت ہے ڈراموں کی, تو وہ کہتے ہیں ہمارا جو ٹائم نہیں پاس ہوتا. تو ٹائم تو دیکھو پاس ہوتا ہے تبھی تو قبرستان آباد ہوئے ہیں نا. یہ جن کا ٹائم پاس ہوا تھا تو پاس کر کے قبر تک پہنچے ہیں نا بھائی. ارے جو قبرستان بھر رہے ہیں تو ٹائم پاس جن لوگوں کا ہوا تھا جو پاس کر کے وہاں چلے گئے. پاس ہوتا ہے تو ادھر پہنچ جاتا ہے آدمی. تو یہ قبرستان بھرتے اس لیے کہ لوگوں کا ٹائم پاس ہو جاتا ہے. تو ٹائم تو پاس ہو رہا ہے, تاریخیں چینج ہو رہی ہیں, منٹ تبدیل ہو رہے ہیں, گھنٹے چینج ہو رہے ہیں, تو یہ تو ٹائم پاس تو ہوگا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں برے کاموں میں کرو یا اچھے کاموں میں, تو برے کاموں میں بھی پاس ہوگا اور اچھے کاموں میں بھی. تو جب برے سے اچھے کام کرنے کے لیے رکھو گے تو برائی سے بچو گے نا. ہمارے نوجوانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ بور بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں فالتو, کہہ رہے ہیں یار میں بور ہو رہا ہوں, اب کیا کروں, ڈرامہ ہی دیکھ لوں, کیونکہ بوریت بھی تو ایک ٹینشن ہے نا. کیا ہو گیا یار, مجھے سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا, کیا آپ لوگ کو کیا ہو گیا, ایک ٹینشن ہے نا. بوریت کرنے کا کچھ کام نہیں ہے. خواتین گھر میں بہت سی جو میرا بیان نہیں سن رہی بالکل فارغ ہیں, ویسے خواتین سے بات کرو کہ نہیں ایکچولی کام اتنے ہیں بھائی, یہ گھر کیوں گندا پڑا ہوا ہے, کیا کریں, ٹائم ہی نہیں ملتا. بھائی کو بچوں کو آپ نے کتنا کچھ پڑھا دیا, کہ ٹیوشن کیوں جا رہے ہیں بچے, آپ گھر میں پڑھا لو. بھائی ٹائم کہاں ہے؟ ایک طرف یہ کہ ٹائم بالکل بھی نہیں ہے, دوسری طرف یہ کہ کیا کریں, اب ٹائم کیسے پاس کریں. جب ڈرامے کی بات آئے نا, بھائی ٹائم کیسے پاس کریں. ابے ایک طرف ٹائم نہیں ہے, دوسری طرف ٹائم پاس کرنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تمہیں, کہاں ٹائم پاس کریں. تو یہ متضاد چیزیں جو سمجھ میں نہیں آ رہی. اصل میں آر سب کی رہی ہے, گھننے بنے ہوئے کہ سمجھ میں نہیں آ رہی. تو بات یہ ہے کہ جب آپ بور ہو گئے نا, فالتو بیٹھے ہوئے, کوئی کرنے دھرنے کا کام نہیں ہے, تو یہاں شیطان پھر اپنا ٹھکانہ بناتا ہے. شیطان کہتے ہیں بندہ بالکل فارغ بیٹھا ہوا ہے, بور بھی ہو رہا ہے, اس کو انٹرنیٹ پہ لے جا کے بٹھا دو, یہ دیکھ لے, تو اپنی حرام خواہش پوری کر لے, یا یہ ڈرامہ دیکھ لے, بڑا ڈرامہ چل رہا ہے, ساری دنیا سے تعریفیں سنی ہوئی ہیں, تو پھر وہ جذباتی ہوگا, روئے گا, دھوئے گا یا ہنسے گا, جو بھی ہوگا, تو بڑا اچھا ٹائم کیا ہو گیا, پاس ہو. تو پہلے تو دماغ میں یہ بٹھا لو کہ یہ برائی ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس سے کلچر تباہ ہو رہا ہے جیسے میں نے بتایا ابھی. دوسرا, اب اس کو چھوڑنا کیسا, یہ اگلا مرحلہ ہے. تو چھوڑنے کا پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ بھائی کوئی مفید کام تلاش کر لو. جب کوئی ہدف بناتے ہو میں نے یہ کرنا ہے, تو پھر ہر وہ چیز جو اس ہدف میں رکاوٹ بنتی ہے انسان اس کو سائڈ پہ لگا دیتا ہے. تو وہ ہدف کیسے بنایا جاتا ہے؟ پہلی بات تو یہ تو ہر مسلمان کا ایک ہدف تو بنا ہوا ہے, آخرت کی تیاری, یہ تو ہر ایک کا ہے. اس کے بعد چھوٹے چھوٹے ہدف بھی ہوتے ہیں, بھائی میں نے ایم ایس سی کرنا ہے, میں نے پی ایچ ڈی کرنا ہے, میں نے ایک نیا, اور چلو رکشا چلا رہا ہوں تو میں نے ایک ایسا رکشا اور خریدنا ہے, کیا خیال ہے, ٹھیک ہے نا, کچھ بھی ہدف ہو سکتا ہے. میں ٹماٹر بیچ رہا ہوں تو یار میری ایک کے بجائے 2 ریڑیاں ہو جائے تو اچھا نہیں ہے, کیا خیال ہے. تو کچھ سوچے گا بیٹھ کے. اب جب آپ کو آدھا مسئلہ تو اسی سے حل ہو جائے گا انشاءاللہ. اگلا رہ جائے گا کہ بہت سارے مفید کام ہوتے ہیں لیکن دل نہیں لگتا انسان کا اس میں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پھر اگر آپ بور ہو بھی رہے ہیں نا, تو بوریت دور کرنے کا کوئی ایسا طریقہ تلاش کر لو کہ مزیدار بھی ہو اور بولو نا بھائی فائدہ مند بھی ہو. نہیں آ رہی بات,
میٹھا کھانے کا جن لوگوں کو شوق ہے بہت زیادہ, میں کہتا ہوں پھر شہد کھا لو, میٹھا بھی چلا جائے گا اور فائدہ بھی بہت ہوگا. آپ کہہ سکتے ہو شہد کی اب عادت نہیں رہی ہے, تو جیسے چینی کی عادت تھی جب پیدا ہوئے تھے, جب پیدا ہوئے تو کیا ماں کے پیٹ میں چینی کوئی کھلا رہا تھا؟ وہ بھی تو اماں نے عادت ڈالی نا. تو جیسے کھانے سے چینی کی عادت پڑ گئی تو شہد کھانے سے کچھ دنوں میں چینی گندی لگے گی, شہد اچھا لگنے لگے گا. تو ماہرین کہتے ہیں 21 دن تک کسی چیز کو مسلسل کیا جائے تو انسان یوز ٹو ہو جاتا ہے, اس سے وحشت ختم. جو چینی چھوڑنا چاہتے ہیں نا ان کو میں کہتا ہوں 21 دن شہد کھاؤ, 21 دن کے بعد چینی گندی لگے گی, شہد اچھا لگنا شروع ہو جائے گا. 21 دن تو کنٹرول کر لو نا بھائی, پوری زندگی تبدیل ہو رہی ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں شہد کے پیسے نہیں ہیں, تو پھر جس چیز کے پیسے ہیں وہ کھانا شروع کر دو, ٹھیک ہے نا, گڑ کھا لو. تو وہ تو ایک الگ, یہ سوچ لو جس ٹائم پہ ڈرامہ دیکھتے ہیں نا اس ٹائم پہ بیٹھ کے یہ سوچ لیں کہ کتنے پیسے ہیں اور اس کا الٹرنیٹ کیا کر سکتا ہوں میں, تو یہ سوچنے میں ٹائم لگائیں. پھر بھی میں کہتا ہوں جائز انٹرٹینمنٹ کی طرف آ جاؤ. جائز بھی بہت ساری چیزیں جو ڈرامے سے زیادہ آپ کو انٹرٹین بھی کریں گی اور آپ کی ذہنی تفریح کا سبب بھی بنیں گی. گھڑ سواری کر لو, پکنک, بیگم کو گاڑی میں بٹھاؤ, یا گاڑی نہیں ہے تو رکشہ لو, نہیں تو پیدل نکل لو اگر رکشے کے پیسے بھی نہیں ہیں. بیوی بچوں کو لے کے کہیں چلے جاؤ یار گھومنے پھرنے. بیگم بول رہی ہے سینما گھر جانا ہے, بولے سینما گھر کے علاوہ جہاں بولے گی لے جاؤں گا میں. چمونی آپس میں ملنے چلتے ہیں, چلو آج, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, آج تمہاری پھپھو کے گھر چلتے ہیں, آج تمہارے ابا کی خیریت پوچھنے چلتے ہیں. نہیں تو ویسے آؤٹ, چلو بیگم جو پیسے ہمیں وہاں خرچ ہوتے ہیں نا سینما گھر میں جتنے ٹکٹ ہے اس سے ڈبل پیسے تم مجھ سے ویسے ہی لے لو. لیکن یہ وہ اتنی آج کل بیگمیں مالدار ہو گئی ہیں, خود جاب کریں گے, یہ تو ہمیں ان چیزوں کی. میں نے ایک وہ بیان کیا تھا کہ اگر مرد بیوی پہ کبھی غصہ کرتا ہے تو اس کی تلافی بھی ہو سکتی ہے. عدالتی خلا میں ہو معاملہ چلا گیا تو تلافی کا دروازہ بند. تو میں نے کہا جیسے کبھی غصے میں یہ کر دیا وہ کر دیا تو چلو یار آج بیگم کو پیزا کھلا دیں. اس پہ خاتون نے لکھا تھا یہ پیزے ویزے ہمارے لیے کوئی ویلیو, میں تو ہر طبقے میں بیان کر رہا ہوں نا, غریبوں میں بھی امیروں میں بھی. تو وہ جو امیر خاتون ہیں ان کے لیے تو پیزے کی کوئی ویلیو, وہ کہیں تو بتا تو نے کتنے پیزے کھانے ہم سے بتا ہے بھائی. تو ہر چیز ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی, وہ تو غریبوں کے لیے تھا نا, بیچاروں کے لیے. ان کے لیے تو بیچارے غریب آدمی کے لیے تو برگر پیزے کی بڑی ویلیو, اس کی جیب میں پیسے کہاں ہوتے ہیں. تو ان خواتین کو یہ نہیں اتنا خیال ہوا کہ یہ تانا دینے کے بجائے آپ یہ سوچو کہ مفتی صاحب کا بیان ہر طبقہ سنتا ہے, تو خام خامے تانا دینا یہ تو تکبر ہے نا, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تو اس کی تلافی ہو سکتی ہے. سوئمنگ سیکھو, گھڑ سواری سیکھو, کراٹے کلب میں ایڈمیشن لے لو, جم جایا کرو, ڈنٹ ونٹ پیلا کرو وہاں بیٹھ کے, ٹھیک ہے نا, پھر کھاؤ پیو جان بنے گی, جاگنگ کرو. ان میں اللہ نے خدا کی قسم زیادہ مزہ رکھا ہے. ہمیں یاد ہے جس دن ہم صبح اچھی طرح جاگنگ کریں سارا دن ایسا ہنس کھیل کے گزرتا ہے کہ مزہ آتا ہے. اس وقت تو آدمی کو تکلیف ہوتی ہے کیا ہو رہا ہے, سانس پھول رہا ہے. ان چیزوں میں زیادہ لذت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. علامہ ابن حزم ایک بہت بڑے محدث ہیں, ان کو جیل ہو گئی تھی حکومت میں, تو وہ نا جیل میں قید تھے تو ایک علمی مسئلہ سوچ رہے تھے حل کرنے کے لیے, وہ حل ہو نہیں رہا تھا, جیل میں ٹائم بہت ہوتا ہے نا. تو وہ انہوں نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ جب کیا ہوا کہ صبح نا اللہ نے میرے دل میں وہ مسئلے کا جواب ڈال دیا اور وہ مسئلے کی تحقیق ہو گئی. کہتے ہیں اتنے میں قیدی وہ جیل کا جو داروغہ ہے وہ آیا, اس نے کہا کہ آپ کی رہائی کا فیصلہ کر دیا ہے. کہہ رہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا مجھے رہائی کی خوشی زیادہ ہو رہی ہے یا جو میرا علمی مسئلہ حل ہوا اس کی خوشی زیادہ ہو رہی ہے. تو علم کا ذوق ایک دفعہ انسان پیدا کر لے, کتابوں سے مناسبت پیدا کر لے تو ڈراموں کی لذت بولو بھائی بھول جائے گا. جن کا دماغ ریسرچ کرنے والا ہوتا ہے نا ان کو ریسرچ میں مزہ آتا ہے. ہمیں اپنا پتا ہے, ہم جب کسی مسئلے پہ بیٹھ کے ریسرچ کر رہے ہو نا اور اس میں پھر وہ تحقیق ہوتی چلی جائے, اتنی خوشی ہوتی ہے کہ کیا بتاؤں میں, ایسا مزہ آتا ہے یار, خاندانی کام ہو گیا آج, ٹھیک ہے نا. تو مفید چیزوں میں دلچسپی لیں گے تو پیدا ہوگی نا. دیکھو جب یہ پیپسی کمپنی, پیپسی کوکا کولا تو چل رہی تھی, جب یہ ڈیو نئی آئی ہے نا, جب یہ ہمیں یاد ہے بچپن میں جب یہ ڈیو آئی نا, ڈیو جو ہے نا کولڈ ڈرنک, تو یہ کمپنی والے فری میں بانٹ رہے تھے. تو میں نے کسی سے پوچھا, میں نے کہا یار یہ فری میں کیوں بانٹ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ٹیسٹ گین کرنے کے لیے. پہلی دفعہ میں کوئی اپنے پیسوں سے نہیں خریدے, پہلے چسکا ڈالو, پہلی دفعہ میں تو ایسا لگے گا کھانسی کا شربت ہے کیا ہے, جب فری میں تو پی لیتا ہے انسان, کھانسی کا شربت بھی پلاؤ گے نا, ہماری قوم کو فری کی ماشاءاللہ ایسی عادت ہے, تیزاب پلا دو گے وہ بھی پی لے گی, وہ تو فری میں مل رہا ہے نا, بشرطے کہ اس سے علاج بھی فری میں ہو رہا ہو. تو وہ میں نے پوچھا لوگوں سے یہ کیا ہو رہا ہے, انہوں نے کہا اصل میں ٹیسٹ کو نا گین کرنا پڑتا ہے. جو چیز کبھی نہ کھائی ہو تو آہستہ آہستہ کھا کے پھر اس کا چسکا لگتا ہے. تو کمپنیاں پہلے یہ چائے جب آئی نا ہندوستان میں تو فری میں بانٹتی تھی, گوروں کی کمپنیاں فری میں چائے بٹتی تھی. لوگ شروع میں تو منہ بنا کے پیتے تھے, اس کے بعد ایسا چسکا لگا, روٹی ختم ہو جائے لوگ پاگل نہیں ہوتے, چائے نہ ملے پاگل ہو جائیں گے, روڈوں پہ نکل آئیں گے.
تو یہ حال ہو گیا ہے. تو بھائی جب چائے جیسی چیز اور ڈیو جیسی چیز جو صحت کے لیے 100% نقصان دہ ہے اس کے چسکے لگ سکتے ہیں, تو اچھی چیزوں میں چسکا نہیں لگ سکتا کیا؟ تو کچھ دن کتابوں میں جاؤ, کتابیں پڑھنا سیکھو, مطالعہ کرنا سیکھو, سیرت کو پڑھو, قرآن کی تفسیر پڑھو, علماء کے بیانات سنو, مختلف ٹاپک پر ریسرچ کرو, یا آپ کسی شعبے میں ہو, یونیورسٹی میں ہو, فزکس کیمسٹری آپ کا ٹاپک ہے, اس میں جا کے کچھ خود بھی ریسرچ کر لیا کرو کبھی بیٹھ کے, ٹھیک ہے نا. تو آہستہ آہستہ آپ کو ریسرچ کا ذوق پیدا ہوگا. جب پیدا ہوگا تو بھائی پھر ایسا مزہ آئے گا کہ یہ ڈرامے فلموں کی لذت بھول جاؤ گے آپ. تو اس کا اپنا چسکا ہے. غالباً علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. وہ بیمار تھے تو مطالعہ کر رہے تھے, تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ ان کے پاس گئے. انہوں نے فرمایا بیماری میں آپ ایسا پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھائی دیکھو بیماری میں مریض کو کیا چاہیے, سکون چاہیے نا. کہا ہاں. تو کہا مجھے مطالعے میں سکون ملتا ہے. مجھے سکون اللہ نے کس میں رکھا ہے؟ مطالعہ کرنے میں, اسٹڈی میں سکون ہے میرا. تو جب کسی چیز کی عادت ڈالو گے نا تو انشاءاللہ عادت بڑھے. آپ کہہ سکتے ہو کہ اسٹڈی کرنا آتی نہیں ہے ہمیں. بعض لوگ ایسے جن کی انگلش یا اردو اچھی نہیں ہے, انگلش یا اردو اچھی کر لو, کوئی ٹیچر آئے کر لو, کسی انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لے لو. یار مجھے اردو کتابیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے, مجھے انگلش نہیں سمجھ میں آ رہی, تو میں پڑھ لوں. تو جب سیکھ جاؤ گے. ایسے ایسے لوگوں کو ہم جانتے ہیں, رکشا چلاتے تھے, ایک لفظ نہیں آتا تھا, تو ان کو کسی نے گائیڈ کیا کہ یار یہ سیکھ لو. ایسی انگلش فر بول رہے ہیں, آدمی حیران ہو جائے. یہ رکشا چلاتا تھا, انگلش دیکھو ماشاءاللہ. اردو ایسی خاندانی کہ مرزا غالب بھی آئے تو حیران ہو جائے, یار یہ کیا ہو گیا. تو ہر چیز سیکھنے سے بھائی, جب رکشا چلانا بھی تو سیکھا ہے نا, اس کا مطلب سیکھنے کے مینرز آپ نے موجود ہیں. تو کہیں بھی کچھ بھی سیکھو گے. انسان میں بڑی فلیکسیبلٹی ہے. دیکھو یوٹیوب پہ میں کبھی کبھی جاپانیوں کی کلا بازیاں دیکھتا ہوں. چائنا اور جاپانی نا, یہ کلا بازیاں, یوں ادھر سے آ رہا ہے, ادھر سے یہ گھما گیا, آدمی حیران ہوتا ہے یہ انسان ہے, بندر ہے, کیا ہے یہ, لنگور ہے, کیا ہے. تو کیا اس نے سیکھا نا, تو سیکھ کے آدمی پتہ نہیں کیا کیا بن جاتا ہے بھائی. صحیح ہے نا. تو ہم تو یہ لنگور کی طرح اچھلنے کودنے کو اچھا نہیں سمجھتے. کوئی سیکھنا تھا تو کوئی اور کچھ سیکھ لیتا. خلیفہ ہارون رشید کے دور میں ایک آدمی نے کہا کہ میں ایسا نشانہ لیتا ہوں, وہ نا سوئی کو نا تیر کی طرح پھینکتا تھا اور سوئی کے ناکے سے گزار دیتا تھا. سوئی کے ناکے, اتنا نشانہ تھا. ہارون رشید نے کہا اس کو 10 درہم بھی دو اور 10 چترول بھی لگاؤ اس کے. ابے یہ کیا درہم دے تو چترول کیوں, چترول تو درہم کیوں؟ اس نے کہا درہم تو اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے دربار میں آیا ہے, اپنی کلاکاری دکھا کے امید لے کے آیا کہ پیسے ملیں گے. تو بادشاہ کے لیے یہ اچھا نہیں ہے کوئی امید لے کر آئے اور اس کو پیسے نہ ملے. ہماری سخاوت کے یہ خلاف ہے, تو پیسے ملیں گے. چترول اس لیے کہ تو کمبخت اتنی تو نے محنت کی ہوگی اس میں, تو اتنا نشانہ ٹھیک کرنے کی تجھے ضرورت کیا تھی. جنگ میں اتنے نشانے کی اتنا ہوتا ہے نا, کھوپڑی پہ جا کے لگ جائے, بس اتنا کافی ہوتا ہے. اتنے ایکوریسی کے لیے کہ سوئی کے ناکے سے تو سوئی گزار رہا ہے, اس کے لیے تو 15-20 سال کم از کم تو نے سارا دن صبح شام یہی کام کیا ہوگا. اس لیے اس نے چترول لگائے. تو وہ اس زمانے میں حکمران میں کچھ سمجھداری تھی کہ قوم غلط نہ جا رہی ہو. حالانکہ اس نشانے کا پھر بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہے, پھر بھی فائدہ ہے. جنگ میں بعض دفعہ ایکوریسی کی ضرورت ہوتی ہے. آج جو چیزیں سیکھی جا رہی ہیں, ادھر سے وہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں, رسی ٹاپ رہا ہے وہ نا, رسی ٹاپ کے 1 سیکنڈ میں اتنی دفعہ ٹاپ لیتا ہے. تو کیا اس سے قوم کو کیا فائدہ ہوگا؟ بلیڈ کھا لیتا ہے. یوٹیوب پہ ایک دے گا بلیڈ کھا کے نکل لے گا, لوگ تالیاں ماشاءاللہ بلیڈ کھا رہا ہے بھائی. تو ہماری حکومت آئی تو بھائی ہم تو سب سے پہلے چترول لگائیں گے کہ یار تو بلیڈ کھا کے تو کچھ اور کام کر لے. تو دیکھو انگریز کو فالو مت کرو, وہ بڑے کلابازیاں کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. ان کا تو دنیا کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے نا, وہ یوں اچھل رہے ہیں, یوں کود رہے ہیں. ان کے جو کرنے کے کام ہے وہ تو فالو کر نہیں رہے, جو انہوں نے اچھے کام کیے ہیں. مستحب عمل نہیں ہے. بال اکثر اتنے چھوٹے ہوتے ہیں, کھلے ہی ہوتے. ضرورت ہے نا عورت کو, بڑے بال تو عورت کی بھائی ضرورت کی وجہ سے عورت کے لیے مستثنا ہے. بالوں کا دھونا ضروری نہیں ہے, جوڑا اگر بندھا ہو کیا ڈالو اپنے اوپر. کیا سوال سمجھ میں نہیں ہے مجھے, کیا کہنا ہے؟ بدن میں شامل ہیں, دھونے میں واجب ہیں, لیکن عورت کے سر کے بالوں کو مستثنا کیا ہے بشرطے کہ جوڑا بندھا ہوا ہو. اگر بال کھلے ہوئے ہیں پھر وہ بھی مستثنا نہیں ہے, سارے بال بھگونا ضرور. چلیں, حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد کے ذریعے وضو کرتے تھے اور ایک سا سے لے کر 5 مد تک غسل کیا کرتے تھے. متفق علیہ. یعنی نبی کتنے پانی میں غسل اور کتنے پانی میں وضو کرتے تھے؟ ایک مد کتنا بنتا ہے؟ ایک مد ہوتا ہے 2 رتل کے برابر, اور 8 رتل کا بنتا ہے 1 سا. سمجھتے ہو؟ 4 مد کا بنتا ہے, پہلے مد سمجھ لو. یعنی مد جو ہے نا یہ ڈبل ہوتا ہے رتل کا. 2 رتل بن کے کتنے بنتے ہیں؟ 1 مد. اور 4 مد بنتا ہے 1 سا. سمجھتے ہو نا؟ سا کتنا بنتا ہے اس میں اختلاف ہے. جو راجح ہے نا, یہ اختلاف اس لیے کہ مختلف جگہوں پر سا کی مقدار مختلف تھی. تو امام حنیفہ امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک سا کی مقدار, جو جمہور کا قول ہے نا,
یعنی ان کے نزدیک میں جو مقدار ہے وہ ہے 4 مد. سا کی مقدار کتنی ہے؟ 4 مد. اور آج جو فتویٰ دیا جاتا ہے سا کی مقدار میں وہ 2.25 کلو گندم، سوری 2.25 کو 2 سے ضرب دو، کتنا جواب آئے گا؟ 3.5 کلو گندم. یہی والا 2.5 فتویٰ ہے نا، 3.5 کلو گندم. اور مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اس میں بڑے ماہر تھے. یہ جو شرعی مقدار ہے نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو حضرت تو یوں سمجھے کہ جب آپ ایسا فتاویٰ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا حضرت نے اس میں بڑی تحقیقات کی. تو حضرت کی رائے یہ تھی کہ 4.5 کلو گندم، سمجھتے ہو؟ تبھی صدقہ فطر میں نصف سا گندم دی جاتی ہے نا بھائی. ہم صدقہ فطر میں جو مقدار ہے حدیث میں وہ نصف سا، آدھا سا گندم دی جائے گی. سمجھتے ہو؟ گندم سے مراد وہ دانے، آٹا نہیں. آدھا سا گندم یہ صدقہ فطر میں. تو آدھی سا رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق ہے 2.25 کلو گندم. اور دارالعلوم کرنگی اور دیگر جو ہمارے قدیم اکابر گزرے ہیں ان کی تحقیق کے مطابق 2.25 کلو گندم. سمجھتے ہو؟ تو ہمارا جامع الرشید کا فتویٰ 2.25 کلو پر ہے. اور پبلک میں جو مشہور قول ہے وہ وہی ہے جو دارالعلوم کا قول ہے. تو حضرت کے بڑے مضبوط دلائل ہیں، آپ کبھی موقع ملے تو اصل فتاویٰ پڑھ لیں. بہرحال عوام تو کسی کی بات کو لے لے، 2.25 پر بھی لوگ قسم کا کفارہ یہ سب ہم احتیاط کرتے ہیں. تو اگر ہم 2.25 کلو کو لے لیں تو 4.5 کلو گندم 1 سا بن جائے گی. یعنی وہ برتن جس میں 4.5 کلو گندم آ جائے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا 1 سا کا برتن. سمجھتے ہو؟ اس برتن میں، اور وہ 4 مد کے برابر ہوتا ہے. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ 1 سا الی 5 امداد، 1 سا یا 1.25 سا، بھائی 5 مد کا مطلب 1 سا اور اس میں 1 مد اور ملا لیں تو 1.25 سا. اتنے بڑے برتن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل ہو جاتا ہے. یہ بہت چھوٹا سا بنتا ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ گندم لے جا کے نا، یہ جو دانے ہوتے ہیں گندم یہ آپ تولے، ٹھیک ہے کچھ فرق ہمارے زمانے کی گندم میں اس زمانے کی 1400 سال گزر گیا، کچھ فرق آئے گا، اور لیکن زیادہ فرق نہیں ہے. اس میں بھی گندم ایسے ہی ہوتی تھی، آج بھی ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پہلے غسل کتنا آرام سے تھا. اگر کوئی ایسا کر سکے کہ 4.5 کلو کا کوئی برتن جس میں آ جائے، ذرا لے آئے ناپ، تو ہمیں بھی پورا اندازہ ہو جائے گا بھائی یہ وہ برتن، یعنی دیکھ لیں گے ہم کہ اتنے بڑے برتن میں صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی رائے کے مطابق 4.25 گندم تو 4.5 کلو، ہاں گندم 4.5 کلو جس میں آ جائے، ٹھیک ہے نا. اور برتن وہ جس میں پورا 1 سا، اور یعنی کبھی تو 1 سا میں غسل کرتے تھے، کبھی اس میں آپ 1/4 کا اضافہ کر لیں. سمجھتے ہو؟ 1 پاؤ کا اضافہ کر لیں، یعنی 4.5 کا 1/4. 4.5 کو 4 سے ڈیوائڈ دے، جو جواب آئے وہ جتنی گندم اس میں آ جائے تو اتنا بڑا برتن. یہ زیادہ سے زیادہ ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. استاد صاحب وہ برتن بھی لے کر آئے ہیں مدینہ سے نا، اس کا وہ مدینہ منورہ میں وہاں پر وہ برتن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا برتن استعمال کیا کرتے تھے نا، اس کے مشابہ برتن کی سند، پوری سند کے ساتھ کہ یہ ہمیں کہاں سے ملا ہے، پوری سند کے ساتھ وہ مدینہ منورہ میں موجود ہے. اسی پہ برتن پہ سند لکھی پوری صحابی سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بہت چھوٹا برتن ہے، میں نے خود دیکھا ہے وہ. تو اس جیسی کاپیاں بنا کے وہاں جو سعودی حکومت ہے انہوں نے رکھی ہوئی، کوئی بڑے مہمان ہوتے ہیں وہ کاپی دے دیتے ہیں اسی سند کے ساتھ، وہ سند لکھی. استاد صاحب کے پاس وہ برتن. چلیں اب اس پہ آدمی حیران ہوتے ہیں اتنے چھوٹے برتن سے غسل کیسے ہوتا تھا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ بغیر مگے کے جب آپ چلو سے غسل کریں گے تو ہو جاتا ہے. جیسے ہم وضو کرتے ہیں نا، چلو سے وضو کرو تو 1 گلاس پانی استعمال ہوتا ہے اس میں، چلو سے اس طرح لے کے 3 دفعہ، تو اس طرح دھویا جاتا تھا. یہ تھوڑی ہوتا تھا یوں ٹھڑانگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور آج وضو دیکھو نا، نل کا پہلے کھل جاتا ہے، اس کے بعد گھنٹوں گھنٹوں رگڑائی ہو رہی ہے وہاں بیٹھ. چلیں کیا بول رہا ہے بھائی؟ پانی تو بہت کم تھا نا وہاں، پانی تو تھا ہی نہیں عرب کے لیے. تو آج بھی پانی کے بڑے مسائل ہیں. یہ دبئی وغیرہ میں پانی اگر مل جائے نا، ان کی تو عید ہو جائے. ابھی بھی وہ لوگ سمندر کے پانی کو، اتنا مہنگا پروسیس ہے وہ، بھاپ بنا کے، اسٹیم بنا کے، پھر اس میں سے نمک نکال کے، بہت مہنگا پروسیس ہے. یہ جو دبئی میں آپ پانی پی رہے ہو یہ بہت مشکل سے ملتا ہے. یعنی گورنمنٹ نے بہت زیادہ سرمایہ خرچ ہوتا ہے حکومت کا. عرب ملکوں میں پانی نہیں ہے، اور وہ پانی بھی صحت کے لیے اچھا بھی نہیں ہے. دبئی میں ہر آدمی کے بال سفید، ایک عمر کے بعد بے اولادی کے مسئلے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہیں دبئی میں. وہ پانی میں مسئلہ ہے وہاں پہ. چلیں حضرت معاذہ العدویہ، یہ بہت بڑی تابعیہ تھیں، حضرت عائشہ کی شاگردہ تھیں. ان کی عبادت کے واقعات کتابوں میں لکھے، آدمی حیران ہو جاتا. تو بہت بڑی تابعی. یہ کہتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی، كنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد، میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے غسل کیا کرتے تھے، بینی و بینہ، جو میرے اور آپ کے درمیان میں ہوتا تھا. فیبادرنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پہل کرتے، جلدی جلدی پانی لینے کی کوشش کرتے، حتی اقولا، یہاں تک کہ میں کہتی دا علی کچھ پانی میرے لیے چھوڑ دیں.
قالت وہما جنوبان، حضرت معاذہ فرماتی ہیں دونوں جنابت کی حالت میں ہوتے ہیں۔ یہ مسئلہ اصل میں یوں ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک عورت جب غسل جنابت کرے اس کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرنا مکروہ ہے۔ سمجھتے ہو؟ عورت جب غسل جنابت کرے تو اس سے جو بالٹی میں پانی بچ جاتا ہے نا، مرد کے لیے اس سے غسل کرنا مکروہ ہے۔ یعنی صورت یہ بنے گی یا تو مرد کے بچے ہوئے پانی سے عورت غسل کرے، یا عورت کے بچے ہوئے پانی سے مرد غسل کرے، یا دونوں ایک ساتھ چلو سے پانی لینا شروع۔ تو اس میں مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرتا ہے، بالاتفاق جائز ہے۔ دونوں ایک ساتھ چلو لیں، دونوں ایک ساتھ چلو لے کے غسل کرنا شروع کریں تو بھی بالاتفاق جائز ہے۔ اور جمہور کے نزدیک تو ساری صورتیں جائز ہیں نا، لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے صرف ایک صورت کہ عورت اگر پہلے غسل کر لیتی ہے اور پانی بچ جاتا ہے تو اس پانی سے پھر مرد کے لیے غسل کرنا یہ جائز۔ اس پر آگے حدیث بھی آ رہی ہے، آخر میں آئے گی حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل طہور مرأہ سے منع کیا۔ پوری بات تو فتویٰ کس، پورے اقوال سامنے آئیں گے تو پھر فتویٰ سامنے، دوسرے فتویٰ کس پر ہے؟ جب حنفیہ کا مذہب ہی یہی ہے تو فتویٰ کیا مطلب؟ بہت زیادہ لگ رہا ہے آج سبق میں آپ بیدار ہیں۔ یہ سوال اس وقت پوچھا جاتا ہے جب حنفیہ میں اختلاف ہو، نہیں حنفیہ میں اختلاف ہو، ابو یوسف کا یہ قول ہے، امام حنیفہ کا یہ قول ہے، پھر آگے پوچھے وہ فتویٰ کس پر ہے؟ میں تو کہا حنفیہ کا یہ قول ہے کہ بالکل جائز ہے۔ بہت ایک دم لگ رہا ہے اس کی آنکھ کھلی، کسی نے نیمبو چٹایا اس کو کہ سبق ہو رہا ہے۔ میرا فتویٰ کس پر ہے؟ بیٹھے بیٹھے نہ سر نہ پیر، اچھا کیا ہو گیا؟ تو چونکہ آگے حدیث آ رہی ہے کہ امام احمد بن حنبل کا جو رائے ہے نا وہ حدیث آ رہی ہے آگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل طہور مرأہ سے عورت کے فضل جو بچا ہوا پانی ہو، اس کا جواب یہ ہے کہ یہی حدیث مرد کے بارے میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آگے مشکات میں حدیث آ رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے بچے ہوئے پانی سے بھی عورت کو، تو یا تو یہ، اور اہم بات یہ ہے کہ جب دونوں، یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اور نبی ایک ساتھ غسل کرتے تھے، اصل میں یہی بتانے کے لیے، کیونکہ لوگ سوال پوچھتے تھے کہ ہم تک نبی کی حدیث پہنچی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل سے منع کیا ہے، تو امی عائشہ یہ بتانے کے لیے کہ بھئی ایک تو ہم کرتے رہے ہیں، ہم اکٹھے غسل کرتے رہے ہیں، تو ظاہر ہے کبھی پہلے مرد ہاتھ ڈال کے پانی استعمال کرتا ہے، کبھی عورت کرتی ہے، تو یہ تو یعنی مرد کا بچا ہوا پانی عورت استعمال کر رہی ہے، عورت کا بچا ہوا پانی مرد استعمال کر رہا ہے۔ تو حضرت عائشہ کا مقصد ہی ان لوگوں پہ رد تھا کہ یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو یعنی یہ جب دونوں اکٹھے استعمال کریں گے ایسا ہوتا نہیں نا، فیبادرونی فرماتی ہیں نبی پہل کر لیا کرتے تھے، تو دونوں اکٹھے تھوڑی استعمال کر رہے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو تعویل آپ اس حدیث میں کرتے ہیں جس میں آتا ہے کہ مرد کا بچا ہوا پانی عورت استعمال نہ کرے، تو وہی تعویل ہم وہاں کرتے ہیں جو جس میں آتا ہے کہ عورت کا بچا ہوا پانی مرد استعمال نہ کرے، اگرچہ وہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے جس میں آتا ہے کہ مرد کا بچا ہوا پانی عورت استعمال نہ کرے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے متعدد جوابات ہیں۔ نمبر ایک، یہاں فضل سے مراد یہ والا فضل طہور مرأہ نہیں ہے کہ بالٹی میں جو پانی بچ جائے، بلکہ اس سے مراد وہ پانی ہے جو عورت نے استعمال کر لیا ہو، جس سے حدث زائل ہو چکا ہو، سمجھتے ہیں نا؟ وہ پانی اگر جمع ہو رہا ہے تو مرد استعمال نہ کرے، اور اس کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ مرد کا پانی عورت استعمال نہ کرے۔ تو مرد نے جو پانی استعمال کیا وہ مستعمل ہو گیا، تو اب وہ پانی عورت استعمال نہ کرے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مستعمل پانی میں پھر مرد اور عورت کے فرق کی کیا بات ہے؟ یہ تو مرد کا پانی مرد بھی استعمال نہیں کر سکتا، عورت کا پانی عورت بھی۔ تو بات یہ کہ غسل جنابت اکثر میاں بیوی ہی کرتے ہیں، دو مرد نہیں کر رہے ہوتے، دو عورتیں نہیں کر رہی ہوتی، سمجھتے ہو نا؟ تو اس لیے بتایا ہے کہ مرد سے مراد ہے شوہر، اور شوہر کا بچا ہوا پانی بیوی استعمال نہ کرے، بیوی کا بچا ہوا پانی شوہر استعمال نہ کرے۔ تو یہاں بچا ہوا سے وہ بچا ہوا مراد نہیں ہے، بلکہ استعمال شدہ پانی مراد ہے، کہ پانی پہلے زمانے میں کم ہوا کرتا تھا، میاں صاحب نے غسل کر کے وہی پانی برتن میں اکٹھا کر لیا، اب اسی سے بیگم بھی نہا رہی ہے، یا وہ پانی عورت نے اکٹھا کر لیا کسی جگہ پہ، جیسے نہا رہے ہیں نا، نیچے ٹب ہے اس میں وہی پانی مرد بھی استعمال کر رہا ہے۔ تو یا تو اس سے یہ مراد ہے، تعویل اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے زیادہ قوی حدیثیں اس کے مقابلے میں ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ یا پھر یہ استحباب پر معمول کہ خواتین میں اکثر بے احتیاطی، وہ جب غسل کرتی ہیں تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ طہارت کا خیال نہیں رکھ رہی ہوتی، وہی ناپاک چھینٹیں اس میں بار بار گر رہی ہیں، تو اس بے احتیاطی سے بچانے کے لیے عین ممکن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا کہ مرد عورت کا بچا ہوا پانی استعمال، سمجھتے ہو؟ ورنہ جمہور کے نزدیک یہ بہرحال جائز ہے۔ دو تعویلات کی گئی ہیں، یا تو یہ نہیں استحبابی مراد ہے، اور یہ پھر اس عورت کے بارے میں ہوگا جو محتاط نہ ہو۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑی فقیہہ تھی، ان کے بارے میں نہیں۔ چلیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو تری محسوس کرتا ہے، یعنی جب صبح سو کے اٹھتا ہے تو اپنے لباس پہ اس کو
تری نظر آتی ہے، گندگی نظر آتی ہے، لیکن اس کو احتلام یاد نہیں ہے، اس کو خواب یاد نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر غسل۔ اس شخص کے بارے میں پوچھا کہ اس کو خواب آیا، خواب میں اس کو محسوس ہوا کہ احتلام ہوا ہے، ولا یجد بللا، لیکن جب صبح اٹھ کے دیکھا تو لباس پر کوئی نشان نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا لا غسل علیہ، اس پر غسل۔ یہی فقہا کا مذہب ہے، اگر آپ کو خواب میں احتلام ہوا لیکن جب آپ اٹھے تو کوئی نشان نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ آپ کو دھوکا ہوا تھا۔ لیکن آپ کو اگر خواب نہیں آیا، یا ظاہر آیا ہوتا ہے، یاد نہیں ہوتا خواب انسان کو، اور صبح دیکھا کہ شلوار پہ تری ہے، تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کو احتلام ہوا ہے، کیونکہ واضح علامت ہے نا۔ اچھا بھائی، حضرت ام سلیم فرماتی ہیں، هل علی المرأة ترى ذلك غسل، یا رسول اللہ اگر عورت کے ساتھ یہ سب کچھ، اس پر بھی غسل ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں اس پر بھی غسل ہے۔ ان نساء الشقائق الرجال، کہ عورتیں بھی مرد کا شقیقہ کہتے ہیں حصے کو، شقیقہ کی جمع شقائق، ایک شق ہوتی ہے نا یہاں سے کاٹ کے الگ، تو مرد ہی کے جسم کا ٹکڑا ہے۔ آدم علیہ السلام، اللہ نے اماں ہوا کو آدم علیہ السلام کے پسلی سے بنایا نا، تو مطلب یہ کہ ان پہ بھی بہت سارے وہ احوال آتے ہیں جو مردوں پہ آتے ہیں، اس معاملے میں وہ بھی مردوں کی جنس میں سے ہیں، خواہش جیسے اللہ نے مرد میں رکھی ہے تو ان میں بھی رکھتے، ان کو بھی احتلام ہو سکتا ہے۔ چلیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ سے یہ سوال بہت پوچھا جاتا تھا کہ غسل کے مسائل تھے نا، لوگ دور دور سے سفر کر کے آتے تھے، پوری یہ تو حدیث کا ایک ٹکڑا ہے نا، باقی کتابوں میں بھی ڈیٹیل سے ہے کہ ایک تابعی تھے، شاید حضرت مسروق الاجدع تھے یا کوئی اور تھے، وہ دور سے سفر کر کے آئے حضرت عائشہ کے پاس، اور اب دیکھو اتنی سی حدیث کو اگر لے لو گے تو یہ شیعہ لوگ پھر الزام لگاتے ہیں یہ حیا کے خلاف مسائل۔ پوری روایت اس طرح سے ہے کہ ان کے پاس تابعی چل کے آئے، انہوں نے عرض کیا کہ میں ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں لیکن مجھے حیا آتی ہے، تو امی عائشہ نے فرمایا لا تستحیی فانی امک، مجھ سے حیا مت کرو اس معاملے میں کیونکہ میں تمہاری ماں ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک آدمی اپنی زوجہ سے ہم بستری کرتا ہے، اس کو انزال نہیں ہوتا، فارغ ہی نہیں ہوتا، ڈسچارج نہیں ہوتا، اور اس سے پہلے ہی وہ یعنی ادخال ہوتا ہے، انٹرکورس ہوتا ہے، لیکن وہ انزال نہیں ہوتا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا فعلتہ انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاغتسل، میرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ کام ہوا اور ہم دونوں نے، تو یہ انہوں نے اس لیے بتایا کہ دلیل آپ، کیونکہ وہ ویسے ہی بتاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں اپنا اجتہاد ہے ان کا، تو انہوں نے اس لیے، اور ظاہر ہے یہ زوجہ کے علاوہ کوئی یہ بتایا نہیں جا سکتا، یعنی کوئی اور تو نہیں بتا سکتا نا یہ عمل، تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فقاہت تھی کہ انہوں نے اپنی حیا کو پس پش رکھ کے شریعت کا مسئلہ لوگوں کے سامنے پہنچایا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کثرت سے نکاح کی ایک حکمت یہ بھی ہے تاکہ جو گھریلو مسائل ہیں آپ کے گھر کے اندر کا علم بھی امت تک پہنچے۔ چلیں، اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے کثرت سے نکاح کی اجازت دی نا، اس کی ایک حکمت میرے ذہن یہ بھی آتی ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ذرا سا میاں بیوی میں اختلاف ہو، عورت اپنے شوہر کی عزت کا جنازہ نکال دے، ذرا سا مسئلہ چلے نا، اگر پھڈا چلے تو اکثر دیکھا ہے میاں بیوی دونوں ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس الزام کو رفع کرنے کے لیے کہ جیسے یہ باہر نظر آ رہے ہیں ایسے ہی گھر کے اندر بھی ہیں، ورنہ باہر پیرو مرشد اور روحانی ٹوپی ڈراموں کو دیکھو آپ کیسے نیک بنے ہوئے ہوتے ہیں، گھر کے حالات دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ 2 نمبر لوگ ہیں یہ۔ باہر کیا ہے، باہر تو آدمی آگے اچھی اچھی باتیں کر رہا ہوتا ہے، تو ایک زوجہ ہوتی نا آپ کی، اس کی گواہی کو لوگ کہتے ہیں شاید میاں بیوی نے آپس میں مل کے انڈرسٹینڈنگ ہے آپس کی، بھائی دونوں کی مل کے کہ بھائی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جاہل پیر ہیں، ان کی بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے، ہر کی بیوی کو پتا ہوتا ہے 2 نمبر آدمی، تو ایک عورت نہیں، 2 عورت نہیں، 9 بیویاں ایٹ اے ٹائم آپ کے نکاح میں رہیں اور سب سے آپ کی تعریف منقول ہے، کسی ایک سے بھی آپ کی برائی منقول نہیں ہے، تو یہ خود اس کی علامت ہے کہ بھائی جو گھر میں نیک ہوگا، اتنا نیک، یعنی یہ اس کی علامت ہے کہ یعنی اللہ نے کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا آپ پہ الزام کا، ورنہ اکثر اچھے لوگوں کو ان کی بیویاں بدنام کر دیتی ہیں۔ میڈیا پہ دیکھو نا آ کے کیا ہو رہا ہوتا ہے، ذرا سی طلاق ہوئی، علیحدگی ہوئی تو دیکھو ایک پروپیگنڈا کھڑا ہوتا ہے، ایک تماشا کھڑا ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے بندہ صحیح ہے کہ 2 نمبر ہے، کچھ نہیں پتہ چلتا۔ تو ایک زوجہ نہیں، 9 زوجات تھیں اور انہوں نے گھر کے اندر کے مسائل بھی بیان کیے، یہ خود اس کی علامت ہے کہ بھئی 1 2 3 9 بیویاں، 9 کی 9 سے ایک حرف بھی آپ کی مخالفت میں منقول نہیں ہے کہ آپ ظالم تھے یا آپ بد اخلاق تھے، کچھ تو ہوتا نا، کوئی ایک زوجہ آپ سے خدا نخواستہ علیحدگی لے لیتی اور بولتی معاذ اللہ یہ تو باہر کچھ اور ہے، اندر ان کے معاملات کچھ اور ہیں، یہ یوں تھے یہ یوں تھے، ایسے کر کے کرتی، تو تاریخ کی کتابوں میں تو ہر چیز آتی ہے، پھر آپ کہہ سکتے ہیں بھائی یہ تو تاریخی میں تو مسلمانوں نے لکھی ہے، وہ 80 چیزیں حذف کر دیں گے، اور ایسا نہیں ہے، جب لکھی گئی ہیں تاریخیں تو تمام رتب و یابس سب کچھ جمع کی، خبریں چھپتی نہیں ہیں، تبھی تو دیکھو نا حضرت زینب سے جب آپ نے نکاح کیا ہے تو جو مشرکین نے اعتراضات کیے وہ تمام اعتراضات اسی طرح نقل چلے آ رہے ہیں کہ خوبصورتی کی وجہ سے انہوں نے شادی کی ہے، منہ بولی بیٹی تو اپنا مسئلہ چینج کر دیا، یہ ساری اعتراضات نقل ہوتے چلے آ رہے ہیں۔
چلیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں جاوز الختان الختان، ختان موضع ختان کو کہتے ہیں، مرد کے جو وہ جگہ جہاں ختنے کی جاتی ہے، عورت میں بھی یہ جگہ ہوتی ہے، تو جب موضع، یہاں مضاف محذوف ہے، موضع ختان، ختان سے تجاوز کرے گا جس کو دخول حشفہ کہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں غسل واجب ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میں نے اس طرح کیا اور ہم دونوں نے غسل کیا۔ چلیں انقو، اور پتہ نہیں اس کو حمزہ وصلیہ سے کیا محبت ہے، کہیں گراتا ہی نہیں، 8-10 حمزہ وصلیہ اس کو تھیلے میں ڈال کے دے دو، جہاں حمزہ وصلیہ آئے گی پڑے گا یہ، مجھے لگ رہا ہے اس کو عشق ہے حمزہ وصلیہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے نیچے جنابت ہے۔ جب انسان پر غسل فرض ہوتا ہے تو جنابت کے اثرات بالوں کی جڑوں تک پہنچتے ہیں، لہذا بالوں کو دھو اور اپنی جو جلد ہے اس کو صاف کرو، یعنی جلد تک پانی پہنچاؤ، ایسے پانی نہیں بہا کے نکل آیا کرو، تبھی رگڑنا ہے۔ بال جب آپ دھوتے ہیں تو ہاتھوں سے، غسل میں داڑھی کو اچھی طرح سے دھونا پڑتا ہے اندر تک، یعنی ایک ایک بال کے اندر جنابت کے اثرات پہنچ۔ چلو عادیت رأسی، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جنابت میں ایک بال کی جگہ بھی دھویا تو اس کے ساتھ جہنم کی آگ میں ایسا سکین اس کو عذاب دیا۔ علی فرماتے ہیں اسی وجہ سے مجھے اپنے سر سے دنی ہو گئی، اسی وجہ سے مجھے اپنے سر سے، اسی وجہ سے مجھے اپنے 3 دفعہ اپنے الفاظ دہرائے۔ سر سے دنی کا مطلب بال ہی نہیں رکھتے تھے، حلق کروا کے رکھتے تاکہ غسل آرام سے، لیکن یہ حضرت علی کی ذاتی رائے تھی، باقی صحابہ وہ بال رکھ، کہتے ہیں جب کسی دشمنی ہوتی ہے تو انسان اس کو جڑ سے ختم کرتا ہے نا، تو کہتے ہیں میں نے بالوں سے ایسی گویا سر سے ہی دشمنی، یہ جو مشہور ہے نا حضرت علی کی سنت تھی بال کٹوانا، اس وجہ سے صوفی لوگ بھی ٹنڈے پہ ٹنڈے گھومے، تو یہ غلط ہے، حضرت علی کو تو اس وجہ سے کاٹتے تھے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے حضرت علی فرماتے ہیں رجلا مذاء، کثرت سے مزی آتی تھی تو وہ سمجھتے تھے کہ شاید اس سے بھی غسل فرض ہوتا ہے، تو اس وجہ سے بھی وہ، کیونکہ بار بار ان کو غسل کرنا، بعد میں ان کو مسئلہ پتہ چل گیا کہ اس سے غسل فرض تو ہو سکتا ہے پھر چلیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں فرمایا کرتے تھے، رواہ الترمذی و ابو داؤد والنسائی ابن ماجہ، غسل کے بعد وضو نہیں کرتے تھے۔ تو اگر آپ نے غسل سنت کے مطابق کیا تو اس میں تو پہلے ویسے ہی وضو ہو جاتا ہے، اور اگر ویسے بھی سنت کے مطابق غسل آپ نے نہیں کیا تو پھر حنابلہ کے نزدیک وضو کرنا واجب ہے۔ بھائی اگر آپ نے غسل کیا اور اس سے پہلے وضو نہیں کیا تو حنابلہ کے نزدیک آپ پر پھر نماز کے لیے وضو الگ سے واجب ہے، جبکہ حنفیہ کے نزدیک اور جمہور کے نزدیک بے شک آپ نے وضو نہ کیا ہو، لیکن چونکہ جب آپ غسل کر رہے ہیں تو وہ آپ کے